قبر کی پہلی رات کا تصور ہی ایک ایسے امتحان کا احوال ہے جسے بیان کرنا انسانی بس کی بات نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ہر انسان کو گزرنا ہے، وہ بھی اکیلا، جہاں کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست یا کوئی چاہنے والا اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ وہ رات ہے جب زندگی بھر کے تمام اعمال کا حساب شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے سامنے اس کی حقیقت کھل کر آتی ہے۔ دنیا میں انسان کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے خواب کیوں نہ دیکھ لے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ خواب، وہ خواہشات، وہ محبتیں اور وہ تعلقات سب ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کو جیسے ہی موت آتی ہے، اس کے گرد عزیز و اقارب کا ہجوم ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چند لمحے بعد سب پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان اپنے اصل سفر پر نکل جاتا ہے۔ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، اس کا کفن تیار کیا جاتا ہے اور اس کو تدفین کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو ہر قدم پر انسان کے ساتھ اس کے اعمال چل رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو وہ نظر نہیں آتے، لیکن حقیقت میں وہی سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اس کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ دنیا کی دولت، عیش و عشرت اور وہ چیزیں جن کی خاطر انسان نے اپنی زندگی کو ضائع کیا، وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ قبر کی پہلی رات کا خوفناک منظر شروع ہوتا ہے جب انسان کو قبر میں اتار کر اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ اس لمحے اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، روح لرز رہی ہوتی ہے اور خوف کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب دفنانے والے واپس چلے جاتے ہیں اور سب کے قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان مکمل تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے منکر اور نکیر قبر میں آتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات انسان کی زندگی کے اعمال پر منحصر ہیں۔ پہلا سوال آتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ بظاہر یہ ایک آسان سوال لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب دل پر خوف اور دہشت طاری ہو، جب انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کے گناہوں کی تصاویر گھوم رہی ہوں، تب زبان سے کوئی جواب نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ یہ سوال بھی بظاہر آسان معلوم ہوتا ہے، مگر جب دنیا میں انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش نہ کی ہو، ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا ہو، تو اس سوال کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کو یاد آتا ہے کہ اس نے زندگی میں کتنی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا اور دنیاوی زندگی کی خواہشات کے پیچھے بھاگا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ اگر انسان نے دنیا کی محبت میں دین کو بھلا دیا ہو، اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق نہ گزارا ہو، تو یہ سوال بھی ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ انسان کو یاد آتا ہے کہ اس نے دین کی خاطر کتنا کچھ قربان کیا، یا شاید کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زندگی کی ساری حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ قبر کی پہلی رات میں انسان کو اپنے تمام اعمال کا احساس ہوتا ہے۔ وہ نیکیاں جو اس نے دنیا میں کیں، وہ گناہ جو چھپ کر کے سب اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نیک اعمال سے قبر میں روشنی پھیل جاتی ہے، قبر وسیع اور آرام دہ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جن کے اعمال برے ہوتے ہیں، ان کے لیے قبر ایک عذاب کا گڑھا بن جاتی ہے، تنگی اور اندھیرا ان پر غالب آ جاتا ہے۔ قبر کی پہلی رات کے اس امتحان سے گزرنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی ایک فریب ہے جس میں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ انسان کو اس رات کی تیاری کے لیے ہر لمحہ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنی نیتوں کو خالص رکھنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ جب انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی تنہائی میں جانا ہے، تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتا ہے اور اس رات کی سختی کو سوچ کر اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ قبر کی پہلی رات ایک ایسی یاد دہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں مہمان ہیں اور ہماری اصل زندگی آخرت میں شروع ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں، نیکیاں کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس رات کے عذاب سے محفوظ رکھے
اور ہماری قبر کو روشنی سے بھر دے۔ آمین۔